اسلامی دنیا کی تاریخ ایک ایسا دریا ہے جس کی تہہ میں لاتعداد کہانیاں دفن ہیں، دوستیوں کی، غداریوں کی، انقلابات کی اور نظریاتی تصادم کی۔ ان میں سے ایک کہانی ایسی بھی ہے جو آج دنیا کے سب سے خطرناک دشمنیوں میں سے ایک میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ ہے ایران اور اسرائیل کی کہانی۔ ایک ایسا رشتہ جو کبھی قریبی دوستی، فوجی تعاون اور خفیہ سمجھوتوں پر مبنی تھا۔ ایک وقت تھا جب ایرانی تیل اسرائیلی معیشت کی رگوں میں دوڑتا تھا اور اسرائیلی ٹیکنالوجی ایرانی فوج کی آنکھیں اور کان بنی ہوئی تھی۔ لیکن آج یہی دو ممالک ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنے پر تلے ہیں۔ ان کے درمیان سفارتی تعلقات تو دور، ایک دوسرے کا نام لینا بھی نفرت کا استعارہ بن چکا ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا واقعی یہ دشمنی ازل سے تھی؟ کیا ایران ہمیشہ اسرائیل کا مخالف رہا، یا پھر یہ سب کچھ ایک سیاسی اور نظریاتی انقلاب کا نتیجہ ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں تاریخ کے اس سفر پر جہاں ایران اور اسرائیل دوست سے دشمن بنے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ 1950 کی دہائی دنیا دوسری جنگ عظیم کے زخموں سے سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کی لہر مشرق وسطیٰ میں بھی پہنچ چکی تھی اور نئی قومیں اپنے مستقبل کی سمت تلاش کر رہی تھیں۔ اسی دوران ایران میں ایک شخصیت تیزی سے ابھری، شاہ محمد رضا پہلوی۔ شاہ ایران خود کو ایک جدید سیکولر اور مغرب نواز رہنما کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ وہ ایران کو مشرق وسطیٰ کا ایک طاقتور اور ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے تھے، ایک ایسا ایران جو صرف ثقافت اور تاریخ کا خواب نہ دیکھے بلکہ ٹیکنالوجی، صنعت اور عسکری طاقت میں بھی مغرب کا ہم پلہ ہو۔ اسی خواب کی تعبیر میں شاہ ایران نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس وقت کی اسلامی دنیا کے لیے ناقابل تصور تھا: اسرائیل کو ایک حقیقت کے طور پر قبول کرنا۔ حالانکہ ایران نے کبھی اسرائیل کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا، مگر پس پردہ تہران اور تل ابیب کے درمیان ایک خاموش اتحاد پنپنے لگا۔ ایک ایسا اتحاد جو سفارتی کاغذوں پر موجود نہیں تھا، لیکن انٹیلیجنس دفاتر، اسلحہ کے گوداموں میں اور خفیہ ملاقاتوں میں پوری شدت سے زندہ تھا۔ سباق اور موساد، ان دونوں کے درمیان تعاون، تربیت اور معلومات کا تبادلہ ایک روزمرہ کا عمل بن چکا تھا۔ سباق کے اہلکار موساد سے تربیت لیتے، نگرانی، تفتیش اور شکنجہ بندی کے نئے طریقے سیکھتے۔ دوسری طرف اسرائیل کو ایران سے ملتی تھی وہ چیز جس پر اس کی معیشت کا انحصار تھا: خام تیل۔ ایران اسرائیل کو خام تیل فراہم کرتا جو اسرائیل خفیہ رستوں سے یورپ بھیجتا اور یوں عالمی منڈی میں اپنی موجودگی برقرار رکھتا۔ اس کے بدلے اسرائیل نے ایران کو جدید اسلحہ، نگرانی کے آلات اور حتیٰ کہ فوجی ڈرون ٹیکنالوجی تک فراہم کی۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب دنیا اسرائیل کے خلاف نعرے بلند کر رہی تھی۔ مصر، شام، اردن، فلسطینی تحریکیں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو اپنا مذہبی، سیاسی اور اخلاقی فریضہ سمجھتی تھیں، لیکن ایران نے اس نعرے میں اپنی آواز شامل نہ کی۔ شاہ کے نزدیک مذہبی جذبات سے بڑھ کر قومی مفادات اہم تھے۔ ان کے لیے اسرائیل ایک مفید اتحادی تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب ایران اور اسرائیل کا رشتہ پروان چڑھا، ایک ایسا رشتہ جو دنیا کی نظروں سے چھپا رہا، لیکن جس کی بنیاد مفادات، ٹیکنالوجی اور تیل پر رکھی گئی تھی۔ لیکن کوئی بھی تعلق چاہے جتنا بھی گہرا ہو، جب نظریہ اور انقلاب کا طوفان آئے تو وہ کب تک قائم رہے گا؟ 1979 کا سال، ایران کی سڑکوں پر انقلاب کی آندھی چل رہی تھی۔ شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت، جو ایک وقت میں ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی، اب کمزور ہو چکی تھی۔ ملک بھر میں مظاہرے، ہڑتالیں، مارشل لاء کے مناظر چھائے ہوئے تھے۔ یہ صرف ایک سیاسی بغاوت نہ تھی، یہ ایک نظریاتی انقلاب تھا، ایسا انقلاب جس نے صدیوں پرانی سلطنت کو ایک اسلامی جمہوریہ میں بدل دیا۔ یکم فروری 1979، آیت اللہ خمینی جلا وطنی کے 15 سال بعد پیرس سے تہران واپس لوٹے۔ ایران کی سرزمین پر ان کا قدم رکھنا ایسا تھا جیسے تاریخ کا دھارا ایک نیا رخ اختیار کر رہا ہو۔ عوام کے سمندر نے ان کا استقبال کیا، خود مختاری، آزادی، اسلامی جمہوریہ، اور یوں ایران کا نیا چہرہ دنیا کے سامنے آیا: اسلامی جمہوریہ ایران۔
نئے نظام نے سب سے پہلے جو فیصلہ کیا وہ ایک واضح پیغام تھا: اسرائیل اب ایران کا دشمن ہے۔ آیت اللہ خمینی نے اسرائیل کو صرف ایک ریاست نہیں بلکہ شیطان صغیر قرار دیا۔ جہاں امریکہ شیطان اکبر تھا، وہیں اسرائیل کا خونی بازو سمجھا گیا۔ اسرائیلی سفارتخانہ جو تہران میں ایک نمایاں علاقے میں قائم تھا بند کر دیا گیا۔ چند ہی دنوں میں اس کی جگہ فلسطین کا سفارتخانہ کھول دیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی ملک نے فلسطینی کاز کو اس حد تک رسمی اور سفارتی سطح پر تسلیم کیا۔ آیت اللہ خمینی نے اپنے تاریخی خطابات میں اسرائیل کے وجود کو غیر قانونی اور غاصب قرار دیا۔ انہوں نے بارہا کہا، فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جو بزور طاقت قائم کی گئی، ہمیں اس کے وجود کو مٹانا ہے۔ یہ دشمنی صرف الفاظ تک محدود نہیں رہی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی نئی خارجہ پالیسی میں فلسطین کی آزادی کو ایک مذہبی فریضہ بنا دیا۔ اسی وقت سے ایران نے فلسطینی مزاحمتی گروہوں کو نہ صرف اخلاقی بلکہ مالی اور عسکری امداد دینا شروع کر دی۔ حماس، اسلامی جہاد، حزب اللہ، یہ وہ نام تھے جو وقت کے ساتھ اسرائیل کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بننے والے تھے۔ ایران ان گروہوں کو اسلحہ، تربیت اور انٹیلیجنس سپورٹ فراہم کرتا رہا۔ لبنان سے لے کر غزہ تک ایران کی موجودگی اب صرف ایک ملک کی نہیں بلکہ ایک نظریے کی موجودگی بن چکی تھی۔ یہ نظریہ کہ اسرائیل کا وجود ختم کیے بغیر مشرق وسطیٰ میں عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ ایران کی اس نئی روش نے دنیا بھر، خاص طور پر مغرب میں، خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اسرائیل کے لیے یہ محض سفارتی سرد مہری نہیں تھی، یہ ایک نظریاتی اعلان جنگ تھا۔ امریکہ جو اسرائیل کا ایک قریبی اتحادی تھا، ایران کی نئی حکومت سے فاصلہ اختیار کرنے لگا۔ پابندیاں، سیاسی تناؤ اور آخر کار ایران امریکہ تعلقات کا مکمل خاتمہ۔ 1979 کے انقلاب نے صرف ایران کو نہیں بدلا، اس نے مشرق وسطیٰ کی سیاست کا چہرہ بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اب ایران اسرائیل کے خلاف کھڑا تھا، نہ صرف الفاظ میں بلکہ میدان جنگ میں، نہ صرف سفارت کاری میں بلکہ نظریے میں۔ اور یوں دوستوں کا وہ رشتہ جو کبھی خفیہ اتحاد پر قائم تھا، اب ایک اعلانیہ دشمنی میں بدل چکا تھا۔ ایک ایسی دشمنی جو آنے والی دہائیوں میں مشرق وسطیٰ میں جنگ، پراکسی وار اور خون ریزی کا سبب بنی۔ اسلامی انقلاب کے بعد ایران نے فلسطین کی آزادی کو اپنی خارجہ پالیسی کا مرکز بنا لیا۔ ایران نے کھل کر حماس، اسلامی جہاد اور دیگر فلسطینی مزاحمتی تحریکوں کی سیاسی، مالی اور عسکری حمایت شروع کر دی۔ ایران کا موقف تھا کہ اسرائیل کے خلاف مسلح مزاحمت فلسطینی قوم کا جائز حق ہے۔ حزب اللہ، جو لبنانی شیعہ مزاحمتی تنظیم ہے، ایران کی مکمل پشت پناہی سے 1980 کی دہائی میں سامنے آئی۔ حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیل کے قبضے کے خلاف کامیاب مزاحمت کی، اور یہ ایران کے لیے ایک بڑی سفارتی اور اسٹریٹجک کامیابی تھی۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرنے کا الزام لگایا، لیکن ایران کا موقف رہا کہ یہ تنظیمیں آزادی کی جدوجہد کر رہی ہیں۔ اس حمایت نے ایران کو مسلم دنیا میں ایک رہنما کے طور پر پیش کیا، خاص طور پر ان مسلمانوں کے لیے جو فلسطین کے لیے آواز بلند کر رہے تھے۔ یہ پروکسی جنگیں وقت کے ساتھ بڑھتی گئیں۔ 2006 کی اسرائیل حزب اللہ جنگ نے ثابت کر دیا کہ ایران اسرائیل کے خلاف ایک مضبوط محاذ قائم کر چکا ہے۔ اسرائیل نے ایران کو خطے میں عدم استحکام کی جڑ قرار دیا، جبکہ ایران نے اسرائیل کو قابض اور ظالم ریاست کہا۔ 2000 کی دہائی میں ایران کے جوہری پروگرام نے اسرائیل کو سخت تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اسرائیل نے بارہا عالمی برادری کو خبردار کیا کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، جو نہ صرف اسرائیل بلکہ پورے خطے کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ایران کا دعویٰ تھا اس کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، مگر اسرائیل نے اس دلیل کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جہاں سے ایک نئی سرد جنگ کا آغاز ہوا۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد پر ایرانی سائنسدانوں کو قتل کرنے کے الزامات لگے۔ ایران کے نیوکلیئر پلانٹس پر سائبر حملے کیے گئے، جن میں سٹیکس نیٹ وائرس مشہور ہوا، جسے اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ کارروائی کہا جاتا ہے۔ جب براہ راست جنگ ممکن نہ ہوئی تو دشمن خفیہ راستے اپناتے ہیں، اور یہی کچھ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہوا۔ پچھلی 2 دہائیوں میں دونوں ممالک کے درمیان
ایک شیڈو وار یعنی خفیہ جنگ جاری ہے جو سائبر حملے، ڈرون حملے اور قتل کی کارروائیوں پر مشتمل ہے۔ 2010 میں اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر اسٹیکس نیٹ نامی ایک وائرس کے ذریعے ایران کے نیوکلیئر پلانٹس پر سائبر حملہ کیا، جس سے یورینیم افزودگی کا عمل شدید متاثر ہوا۔ ایران نے جوابی کارروائی میں اسرائیلی سسٹم اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جس میں پانی کے پلانٹس، بینکنگ نیٹ ورکس اور ہسپتال شامل تھے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے ایران کے نیوکلیئر سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، جن میں سب سے مشہور قتل ڈاکٹر محسن فخری زادہ کا تھا، جنہیں 2020 میں ایک پیچیدہ کارروائی کے ذریعے شہید کیا گیا۔ ایران نے اس حملے کو ریاستی دہشت گردی قرار دیا اور اپنے نیوکلیئر پروگرام کو جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ ان خفیہ کارروائیوں نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو نئی سطح تک پہنچا دیا، اور ایران اور اسرائیل کے درمیان دشمنی اب صرف الفاظ تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل چکی ہے۔ شام، عراق اور یمن جیسے ممالک اس تصادم کے میدان جنگ بن چکے ہیں۔ 2011 کے بعد شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی، جس میں ایران نے بشار الاسد کو بھرپور مدد کی۔ اسرائیل نے شام میں ایرانی ٹھکانوں پر بارہا فضائی حملے کیے تاکہ ایران کو اپنی سرحدوں سے دور رکھا جائے۔ اسی دوران غزہ میں حماس، جو ایران سے امداد حاصل کرتی ہے، نے اسرائیل کے خلاف راکٹ حملے تیز کر دیے۔ اسرائیل نے اس کا جواب سخت بمباری سے دیا۔ ایران نے فلسطینی مزاحمت کی کھلے عام حمایت کی، اور یوم قدس منانا ایک علامتی مزاحمت بن گیا۔ اکتوبر 2023 میں اسرائیل نے غزہ پر اپنی تاریخ کی سب سے شدید بمباری کا آغاز کیا۔ اس کارروائی میں ہزاروں بے گناہ فلسطینی شہید ہوئے، جن میں بچے، خواتین اور بزرگ شامل تھے۔ دنیا خاموش تماشائی بنی رہی، لیکن ایران نے کھل کر اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ تہران نے نہ صرف غزہ کی مزاحمتی تنظیموں کو اخلاقی سفارتی سپورٹ دی، بلکہ خطے میں موجود اپنے اتحادی گروہوں کو بھی الرٹ کر دیا۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل کی سرحد پر حملے کیے، اور یمن کی انصار اللہ تحریک نے بحیرہ احمر میں اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسے اسلامی دنیا کا فرض قرار دیا کہ وہ فلسطینی عوام کا ہر ممکن طریقے سے دفاع کرے۔ دوسری طرف اسرائیل اور اس کے مغربی اتحادیوں نے ایران پر الزام لگایا کہ وہ خطے میں عدم استحکام پیدا کر رہا ہے، لیکن مسلم دنیا میں عوامی جذبات ایران کے ساتھ تھے۔ سڑکوں پر مظاہرے، مسجدوں میں دعائیں اور سوشل میڈیا پر حمایت کی لہریں۔ یہ جنگ صرف اسرائیل اور فلسطین کی نہیں رہی، بلکہ ایک عالمی ضمیر کا امتحان بن چکی ہے۔ آج ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ ہر نیا حملہ، ہر نئی دھمکی ایک بڑی جنگ کے سائے کو مزید گہرا کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا مشرق وسطیٰ ایک اور تباہ کن جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے، یا ابھی بھی امید باقی ہے؟ کچھ حلقے کہتے تھے کہ ایران اور اسرائیل کبھی براہ راست جنگ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ نتائج دونوں کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ لیکن جب جذبات، نظریات اور خون بہے ہوں تو عقل اکثر پیچھے رہ جاتی ہے۔ اقوام متحدہ، OIC اور دیگر عالمی ادارے صرف بیانات تک محدود رہے۔ اصل طاقت تو عوام کے ضمیر کی ہے۔ اگر مسلم امت متحد ہو اور آواز بلند کرے تو شاید خون ریزی کا یہ سلسلہ تھم جائے، لیکن اگر خاموشی جاری رہی تو یہ آگ صرف غزہ یا تہران تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ پوری امت کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں، یہ انسانیت کا امتحان ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ ضمیر کی جنگ ہے۔